مزدور کا دل پر قسمت کا سکندر دھرتی کا مقدر میرا راج دلارا میرا راج دلارا مجھے جان سے پیارا مجھے جان سے پیارا مجھے جان سے پیارا اب راج کرے گا جرأت و بہادری جرأت و بہادری جرأت و بہادری جرأت و بہادری بادل کے ایوانوں میں بادل کے ایوانوں میں ظلمت آفاق میں چمکے گا طاہر قادری چمکے گا طاہر قادری اب نہیں تاریخ پھر لکھے گا طاہر قادری اب نہیں تاریخ پھر لکھے گا طاہر قادری ظلمت آفاق میں چمکے گا طاہر قادری چمکے گا طاہر قادری میرا چمکے گا طاہر قادری اپنے لہجے میں سمیٹے بادلوں کی گرج کو اپنے لہجے میں سمیٹے بادلوں کی گرج کو اپنے لہجے میں سمیٹے بادلوں کی گرج کو کفر کے ایوانوں میں گونجے گا طاہر قادری کفر کے ایوانوں میں گونجے گا طاہر قادری ظلمت آفاق میں چمکے گا طاہر قادری چمکے گا طاہر قادری سونا چمکے گا طاہر قادری ریزہ ریزہ ملت اسلامیہ تیرا وجود ریزہ ریزہ ملت اسلامیہ تیرا وجود ریزہ ریزہ ملت اسلامیہ تیرا وجود الفتوں کی ڈور میں باندھے گا طاہر قادری الفتوں کی ڈور میں باندھے گا طاہر قادری ظلمت آفاق میں چمکے گا طاہر قادری چمکے گا قادری سونا چمکے گا طاہر قادری کس میں ہمت ہے کہ روکے قافلہ یہ عشق کا کس میں ہمت ہے کہ روکے قافلہ یہ عشق کا کس میں ہمت ہے کہ روکے قافلہ یہ عشق کا پربتوں کا اب جگر چیرے گا طاہر قادری پربتوں کا اب جگر چیرے گا طاہر قادری ظلمت آفاق میں چمکے گا طاہر قادری سونا چمکے گا طاہر قادری او میرا چمکے گا طاہر قادری دیدہ حیران لیے تم دیکھنا اے حاسدو دیدہ حیران لیے تم دیکھنا اے حاسدو دیدہ حیران لیے تم دیکھنا اے حاسدو
ہر روح میں اترے گا طاہر قادری، ایک دل ہر روح میں اترے گا طاہر قادری، ظلمت آفاق میں چمکے گا طاہر قادری، چمکے گا طاہر قادری، سونا چمکے گا طاہر قادری۔ اب نئی تاریخ پہ لکھے گا طاہر قادری، اب نئی تاریخ پہ لکھے گا طاہر قادری، ظلمت آفاق میں چمکے گا طاہر قادری، سونا چمکے گا طاہر قادری، سونا چمکے گا طاہر قادری۔ بس 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 نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کا صدقہ ہے کہ آج ہم ایک عظیم الشان ورکر کنونشن کے موقع پر حاضر ہوئے ہیں، جس کی قیادت، جس کی صدارت حضور مفکر اسلام، مفسر قرآن، قائد انقلاب حضور ڈاکٹر پروفیسر محمد طاہر القادری صاحب مدثر العالی فرما رہے ہیں، اور اس عظیم الشان کنونشن کے موقع پر جہاں پورے پاکستان سے ہزاروں کی تعداد میں تحریک منہاج القرآن کے ورکرز کا جمع غفیر موجود ہے، اور خواتین و حضرات ایک مستقبل کے پلان کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس میں آپ سب کو یہاں تشریف لانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حاضر محترم، صرف ایک بات مختصراً آپ کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا کہ انقلاب اور انقلابی تحریک کے 3 مراحل ہوتے ہیں۔ پہلے مرحلے کو دور ما قبل انقلاب کہتے ہیں، دوسرے مرحلے کو دور انقلاب کہتے ہیں، اور تیسرے مرحلے کو دور ما بعد انقلاب کہتے ہیں۔ جب ہم پہلے دور کی طرف آتے ہیں، جسے دور ما قبل انقلاب کہتے ہیں، اس
دور کی دو اہم ضروریات ہوتی ہیں. ایک، کیونکہ وہ دور پریپریٹری پیریڈ ہے، اس کی دو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. اس کی ایک ریکوائرمنٹ قیادت ہے اور دوسری ریکوائرمنٹ کارکن ہے. جب قیادت کی بات کرتے ہیں تو اس میں قیادت کا کردار آتا ہے، اس میں قیادت کی فلسفی آتی ہے اور اس میں قیادت کا دیا ہوا نظام آتا ہے. اور جب ہم دوسرے مرحلے کی بات کرتے ہیں تو وہ کارکن ہے، اور کارکن سے مراد اس میں کارکن کی تربیت ہے، کارکن کی ڈیووشن ہے اور کارکن کی ڈیڈیکیشن ہے. جب ہم قیادت کے کردار کی بات کرتے ہیں تو کردار وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے کائنات کے کردار کی آغاز ہو رہا ہے. وہ قیادت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت ہے اور وہ انقلاب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مصطفی انقلاب ہے. اور جب قیادت کی بات کی تو فرمایا لقد لبثت فیکم عمرا فلا تعقلون، کہ میرا کردار، میری قیادت، میرا نظام، یہ سب کچھ تمہیں دکھا دیا. اگر اسی میں آج بھی کوئی شک ہے تو اس پیدا کرنے والے کی قیادت پہ شک کر سکتے ہو. آج کیوں ایک گارنٹی دی کہ شخصیت اتنی مضبوط ہوتی ہے جس نے پوری امت کو ایک نظام دینا ہوتا ہے، پھر یہی نظام آگے نسلوں تک چلا، امت تک منتقل ہوا، اور مجددین میں یہ نظام چلتے چلتے آج وہ نظام ہمیں پھر نظر آ رہا ہے. آج جب ہم قیادت کی بات کرتے ہیں تو قیادت میں ہمارے سامنے دو طرح کی قیادت نظر آتی ہیں. ایک ریلیجس قیادتیں ہیں اور دوسری سوشلسٹ ریولوشنری قیادتیں ہیں. جب ریلیجس قیادت کی بات کرتے ہیں تو اس میں امام خمینی کا نام آتا ہے، ڈاکٹر علی شریعتی کا نام آتا ہے، امام حسن البنا کا نام آتا ہے اور حضرت جمال الدین افغانی رحمت اللہ علیہ کا نام آتا ہے. ان کا نظام، ان کی قیادت کیا تھی؟ مختصراً عرض کرتا ہوں کہ امام خمینی، ان کے پاس قیادت تھی، ان کے پاس عوام کا ایک جمع غفیر بھی تھا، انہوں نے ایک موٹیویشن بھی دی، انہوں نے انسٹیگیٹ بھی کیا اور ایک نظام کو برپا کرنے کے لیے ایک جمع غفیر کو انقلاب کے لیے تیار بھی کیا. مگر ان میں ایک کمی تھی کہ ان میں ایک خاص فلسفی نہیں تھی کہ وہ عبدالآباد تک قوم کو اپنے ایک موریل پر قائم رکھتی. اس کے بعد ڈاکٹر علی شریعتی کی بات آتی ہے، ان کی فکر تھی مگر قیادت نہیں تھی. پھر امام حسن البنا کی بات آتی ہے، ان کے پاس فکر تھی، روحانیت تھی، نسبت تھی، مگر ایک کنٹینیوٹی، ایک ڈیووشن اور ایک کنسسٹنسی اور پرپیچوٹی نہیں تھی اور وہ قائم نہ رہ سکے. پھر حضرت جمال الدین افغانی کی بات آتی ہے، ان کے پاس ایک وائڈلی اسٹیبلش سسٹم تھا، ایک ورلڈ وائڈ اسٹیبلش فلسفی تھی، مگر اس ہورائزن پر کسی وجہ سے پورا نہ اتر سکے. وہ کارکنان اس طرح تیار نہ کر سکے، آگے قیادت کو اس طرح ڈیلیگیٹ نہ کر سکے. پھر اس کے بعد ہم مختصراً سوشلسٹ ریولوشنری پارٹیز کی طرف دیکھتے ہیں تو ان میں سر فہرست ایک کارل مارکس کا نام آتا ہے جس نے سوشلسٹ فلسفی دی. اس نے فلسفی تو ضرور دی مگر وہ خود قیادت نہ دے سکا تو وہ فلسفی وہیں پہ رہ گئی. پھر لینن کا نام آتا ہے، لینن کے پاس اپنی فلسفی نہیں تھی، اس نے کارل مارکس کی فلسفی کو لیا، آگے قیادت کے ذریعے سے منتقل کیا اور کامیابی حاصل کی، مگر آگے وہ مینٹین نہیں کر سکا کیونکہ اس کی فلسفی فار دا ٹائم بینگ ایک سوشلسٹ فلسفی پہ بیس کرتی تھی. جب عوام کا پیٹ بھر گیا تو وہ فلسفی ڈیڈ ہو گئی
وہ ایک لانگ ٹرم فلسفی نہ تھی. اس کے بعد ماؤ کی بات آتی ہے، اس کی اپنی فلسفی بھی نہ تھی. اس کا مختصراً تعارف کرنے کے بعد ہم اس دور کی طرف آتے ہیں. آج ہم اپنے احوال کی طرف، اپنے کردار کی طرف، اپنے نظام کی طرف، اپنی نسلوں کی طرف، اپنے مستقبل کی طرف نظر دوڑا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ انقلاب کی عمارت وہ سیدھا نظر آتی ہے. وہ انقلاب کا عشقی رنگ، وہ حبی رنگ، وہ انقلابی رنگ، وہ نظام کا رنگ، جس میں وہ صحابہ کرام کی عامیت کا رنگ بھی نظر آتا تھا، وہ سب کچھ مٹتا ہوا نظر آتا ہے. تو آج ہماری نظر اس قیادت کی طرف پڑتی ہے اور وہ نگاہ ڈھونڈتی ہے ایک ایسی قیادت کو. وہ قیادت کیسی ہو، وہ نظام کیسا ہو، وہ فکر کیسی ہو، اس قیادت میں ایٹریبیوٹس کیسے ہوں. کہنے والے کہتے ہیں ارے وہ قیادت ایسی ہو کہ جو جس کے اندر عمر فاروق کی فراست کا رنگ بھی ہو، ابو بکر صدیق کی صداقت کا رنگ بھی ہو، علی مرتضیٰ کی شجاعت کا رنگ بھی ہو، عثمان غنی کی سخاوت کا رنگ بھی ہو، جس میں حضرت امام حسن بصری کی فقیہت کا رنگ بھی ہو، جس میں حضرت مجدد الفسانی کی مجددیت کا رنگ بھی ہو، جمال الدین افغانی کی عالمگیریت کا رنگ بھی ہو، حضرت امام غزالی کا صوتی اور خطیبانہ رنگ بھی ہو. ارے جو مجدد بھی ہو، جو کارل مارکس بھی ہو، مونن بھی ہو، لینن بھی ہو، ماؤ بھی ہو، ارے ایسا لیڈر ہمیں مل گیا ہے. یہ لیڈر قائد انقلاب پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری. اور اس عظیم محترم اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جب قیادت کی بات آتی ہے تو کردار کا سوال پیدا ہوتا ہے. اللہ کی عزت کی قسم، یہ سبز گنبد خضرا کا کرم ہے کہ یہ قیادت خود نہیں، یہ اسی کرم سے چل رہی ہے. یہ رنگ خود نہیں، یہ رنگ اپنا نہیں، سبز گنبد خضرا کے مکی کا رنگ ہے. ارے یہ سیادت اپنی نہیں، ان کی دی ہوئی سیادت ہے. یہ قیادت اپنی نہیں، ان کی دی ہوئی قیادت ہے. تو کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے کوئی کمی نظر آتی ہے تو آج بات کرے. اسی طرح قیادت کی دوسری، قیادت کے ساتھ انقلاب کی قیادت کے ساتھ انقلاب کی دوسری ضرورت کارکن ہے. اور کارکن کے اندر بھی وہی ایٹریبیوٹس ہوں گے تو وہ کارکن بنیں گے. وہ ایٹریبیوٹس کیا ہیں؟ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تیار ہوئے تو ان میں رنگ مصطفی جھلکتا نظر آتا تھا. آج اگر کارکن بننا چاہتے ہیں تو ہم میں وہی رنگ مصطفی، رنگ قائد نظر آئے گا تو دیکھنے والا کہے گا یہ طاہر القادری صاحب کے کارکن ہیں. اگر نہیں آئے گا کہیں گے قائد نے تربیت نہیں کی. آج اختتام کی طرف آتا ہوں. آج قیادت ہمیں مل گئی ہے. آج اس مصطفی انقلاب کو ہم نے منزل مراد تک لے جانا ہے. یہ کارکن جب میں غفیر بن کر کامریڈ بنیں گے، مجاہد بنیں گے تو اس قائد کے ساتھ مل کر ایک ایسا نظام برپا کر دیں گے کہ اس قوم کو، ان غریبوں کو، ان مزدوروں کو، ان کسانوں کو ایک ایسا نظام ملے گا پوری دنیا رشک کر کے دیکھے گی. قائد نے آج جو انقلاب برپا کیا ہے اس دھرتی میں، اس نظام میں، ان قلوب میں، ان حیات میں، ان نظروں میں ایک ایسا انقلاب کیا ہے، ایک ایسی فکر دی ہے جو فکر آج جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے تو شاعر کی زبان میں یوں کہنے کو دل کرتا ہے کہ یہ دلوں پہ دستک دی ہے کس نے کہ سوئے ارمان مچل رہے ہیں. یہ کون آیا ہے میں کدے میں کہ گرنے والے سنبھل رہے ہیں. ہمارے تحریک منہاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک کے تحت اس عظیم الشان
آل پاکستان ورکرز کنونشن میں تمام صوبوں کی، آزاد کشمیر کی، پنجاب کے دور دراز اضلاع کی اور خواتین کی بالخصوص حاضری ہے۔ آج یہ کارکنان، یہ ورکرز قائد محترم کے فرمان پر اس تحریک کی عظیم الشان پالیسی سننے کے لیے، آئندہ لاہ عمل پر قائد محترم کے فرمان سننے کے لیے اور آئندہ اپنی پوری زندگی میں اس کو اپنا مشن بنانے کے لیے، اس کو اپنی تحریک بنانے کے لیے، اس کو اپنا مقصد حیات بنانے کے لیے، اس کو اپنی زندگی کا عہد و پیمان بنانے کے لیے آج انشاءاللہ تعالی العزیز اس دھرتی پر، اس مرکزی سیکریٹریٹ پر قائد محترم کے سامنے اظہار یکجہتی کر کے یہ ثابت کر چکے ہیں کہ قائد تیرا ایک اشارہ، حاضر حاضر لہو ہمارا۔ اے قائد محترم، آپ نے پکارا ہے، ہم جوک در جوک چلے آئے ہیں۔ یہ سارے کارکنان اپنے سینے کشادہ کر کے، اپنے ہاتھ کھول کر، اپنے مال، جان، عزت اور آبرو کی قربانی دینے کا جذبہ لے کر آج اس عظیم الشان کنونشن میں حاضر ہیں۔ قائد محترم، آپ اپنا فرمان جاری فرمائیں۔ قائد محترم، آپ ہمیں پالیسی دیں۔ قائد محترم، آپ ہمیں راہ عمل دیں۔ انشاءاللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے مصطفی انقلاب کے یہ سپاہی، اللہ نے چاہا تو کائنات کو، دنیا کو، ملک پاکستان کو، ملت اسلامیہ کو وہ منظر دکھا دیں گے کہ اے قائد، آپ نے پکارا ہے، ہم نے آج لبیک کہا ہے۔ اے قائد، جب آپ فرمائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ ہم دنیا میں، آخرت میں، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے اس مصطفی انقلاب کی تحریک کو بقا کر دیں گے۔ یہ ملت اسلامیہ، یہ پاکستان کی دھرتی مصطفی انقلاب کا سویرا دیکھے گی۔ اے قائد محترم، آپ فرمان جاری فرما دیں، آپ پالیسی عنایت فرما دیں، آپ حکم صادر فرما دیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں قائد انقلاب پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعترته المتقين المتطهرين وصحبه الكرام المخلصين المنتجبين وأولياء أمته وصلحاء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن حزب الله هم الغالبون. صدق الله مولانا العظيم.
محترم و مکرم قائدین تحریک منہاج القرآن، قائدین پاکستان عوامی تحریک، جملہ کارکنان، تحریک کے عظیم سپاہیوں اور مصطفی انقلاب کے جانثار مجاہدوں، جوانوں اور بہنوں، بیٹیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم تجدید و احیاء دین، اتحاد امت اور غلبہ دین حق کی عظیم تحریک پر جمع ہوئے، اور اس کی توفیق سے ہم نے مصطفی انقلاب کی مبارک جد و جہد کا آغاز کیا، اور استقامت کے ساتھ ہم اس کی راہ پر گامزن ہیں، اور تعریف اور شکر ہے اسی رب کائنات کا جو ہمیں انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی کے ساتھ فتح کی منزل تک پہنچائے گا۔ کارکنان کا پورے پاکستان کی سطح پر آج کا یہ اجتماع کل پاکستان ورکرز کنونشن کی شکل میں کوئی 4 ماہ کی طویل انتظار کے بعد منعقد ہو رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ تحریک کے سلسلے میں ایک نئی منصوبہ بندی اور حکمت عملی پر کام ہو رہا تھا، اور پوری سوچ بچار کے بعد اور ہر سطح پر غور و خوض کے بعد ملک کے اندر اور ملک کے باہر سے ہزارہا کارکنان اور کثیر تعداد میں تنظیمات کی سفارشات کو موصول ہونے کے بعد انہیں مرتب کر کے ان کی تجاویز کو، ان کی انالیسس کو، تجزیات کو، تجربات کو، آراء کو سامنے رکھتے ہوئے ایک نیا لائحہ عمل فائنلائز کرنا تھا، جس پہ یقیناً کچھ وقت درکار ہوتا ہے، اور کچھ معروضی حالات میں بعض امور ایسے بھی تھے کہ جن کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ کرنے کے لیے بھی مناسب وقت درکار تھا۔ الحمدللہ تعالی آج ایک حصہ نئی منصوبہ بندی اور حکمت عملی کا مکمل ہو چکا ہے، جسے ایک نئے سفر کے آغاز کے لیے ضروری اور کافی تصور کرتا ہوں۔ اس کا آج کے اس آل پاکستان ورکرز کنونشن میں اعلان اور اجرا کیا جا رہا ہے۔ اگلے چند مہینوں میں اسی منصوبے کے نفاذ کے سلسلے میں دیگر تفصیلات اور بنیادی ہدایات بھی وقتاً فوقتاً آپ کو ملتی رہیں گی۔ سب سے پہلے اللہ جل مجدہ کی توفیق سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے اور شہدائے کربلا معلیٰ کا
سانحہ کربلا اور کائنات کی تاریخ کی عظیم شہادت کا یہ مہینہ ہے۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین اور کربلا معلیٰ کی عظیم شہادتوں سے اخذ فیض اور اخذ درس اور اخذ برکت کرتے ہوئے میں بعض ذہنوں پر چھائی ہوئی گرد کو سب سے پہلے دور کرنا چاہتا ہوں اور بعض مغالطوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ترتیب کے ساتھ اپنی بات کو آگے بڑھا سکوں۔ اکتوبر 2002 کے انتخابات جن میں آپ نے اور آپ کی مرکزی قیادت کے احباب نے بساط بھر اسٹرگل کی، انتخابی مہم میں جد و جہد کی، مگر اس کے نتائج جو سامنے آئے وہ آپ کی اور ہماری توقعات کے مطابق نہ تھے۔ حالیہ انتخابات کے نتائج کو دیکھ کر بہت سے کارکنان کے ذہنوں میں ممکن ہے اور امر واقع کہ ایک مایوسی، بے یقینی، اضطراب کی گرد چھائی ہو اور مصطفی انقلاب کے سلسلے میں مستقبل کے افق پہ ایک سوالیہ نشان لگ گیا ہو کہ اب کیا ہوگا، کیسے انقلاب آئے گا۔ انتخابی نتائج نے اس سیاسی اور انتخابی جد و جہد کا مستقبل دھندلا کیا ہے، اور ممکن ہے ان حالات کے تجزیے نے بہت سے کارکنان کو مصطفی انقلاب کی منزل کے سلسلے میں کچھ متزلزل کیا ہو، یا ان کے یقین کی سلیٹ پر خراشیں ڈال دی۔ میں سب سے پہلے اس کا خاتمہ چاہتا ہوں اور یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ 90 کے انتخابات یا آج 2002 اکتوبر کے انتخابات کے نتائج کو سامنے رکھ کر ابتدائی کے طور پر یہ اعلان کر رہا ہوں کہ نتائج کا توقع کے مطابق برآمد نہ ہونا اس کا کوئی تعلق مصطفی انقلاب کی جد و جہد کی کامیابی اور ناکامی کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حالیہ انتخابات کے نتائج تحریک کی ناکامی نہیں ہے، یہ اس ملک کے 14 کروڑ عوام کے خلاف استحصالی طبقات کی ایک گھناؤنی سازش ہے۔ اور وہ وقت دور نہیں انشاءاللہ جب ہماری مصطفی انقلاب کی جد و جہد اس استحصالی، سامراجی، منافقانہ اور ظالمانہ سازش کے سب جالوں کو تار تار کرتے ہوئے آگے گزر جائے گا۔ کارکنوں، سو پہلی بات ذہن نشین کر لو کہ ان انتخابات کے نتائج نے ہماری تحریک کا راستہ نہیں روکا، مصطفی انقلاب کی جد و جہد کی رفتار کو مدھم نہیں کیا، ہمارے عزائم اور ہمارے یقین کے اندر کوئی تزلزل پیدا نہیں کیا،
ہمارے فکر اور ہمارے ایمان کے اندر کوئی کمزوری پیدا نہیں کی. ہم پہلے کی طرح اس سے بھی بڑھ کر مصطفی انقلاب کی طرف رواں دوا ہے. ایسے ہزارہ انتخابات اور ان کے نتائج ہماری انقلابی جد و جہد میں، ہمارے پائے استقلال میں تزلزل پیدا نہیں کر سکتے، اور ہماری انقلاب کی جد و جہد میں ہمارے قدموں سے اٹھنے والی گرد کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. تحریک ہاری نہیں، جیتی ہے، اور ہم یہ بازی جیت کر رہیں گے. اور انتخابات کی سازش کرنے والے انشاءاللہ تعالی ٹوٹ کر آپ کے قدموں میں گر کر رہیں گے. آپ 1999 میں 1989 جون میں جب موچی دروازہ میں نے پاکستان عوامی تحریک کے قیام کا اعلان کیا تھا، اس میں نے واضح طور پر ایک بات کہی تھی کہ ہم انتخابی سیاست کو مصطفی انقلاب کی منزل کے حصول کے لیے ایک یا دو بار آزمائیں گے، اور اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ یہ راستہ مصطفی انقلاب تک ہمیں پہنچاتا ہے یا نہیں. ہم نے 2 انتخابات میں حصہ لیا، اور جو نظام انتخابات کا، جو نظام سیاست کا، جو نظام کانسٹیچوئنسیز اور حلقہ جات کا، جو نظام منتخب ہونے کا، جو نظام اسمبلیوں میں پہنچنے اور پہنچائے جانے کا، اور جو نظام اس ملک میں جمہوریت کے نام پہ ایک ڈھونگ اور تماشا رچانے کا، اور جو نظام اس ملک کے 14 کروڑ غریبوں کے مقدر سے کھیلنے کا، اور جو نظام مخصوص مفاد پرست استحصالی طبقات کے مفادات کو تحفظ دینے کا اس ملک میں اور بہت ساری تیسری دنیا کے غریب ممالک میں رائج ہے. آج میں اعلان کر رہا ہوں کہ ہم اس نتیجے پر اپنے قول کے مطابق پہنچ چکے ہیں کہ انتخابات اور اس کے نتائج مصطفی انقلاب کی منزل تک نہیں پہنچائیں گے. مگر میں یہ بھی واضح اعلان کر رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں نہ سمجھا جائے کہ ہم انتخابی، سیاسی، جمہوری اور پارلیمانی جد و جہد کو چھوڑ رہے ہیں. نہیں، وہ جد و جہد جاری رہے گی. مگر ہم انقلاب کی منزل انتخابات کی راہ سے نہیں، تحریک منہاج القرآن کے آج جاری ہونے والے 5 جہتی جد و جہد کی راہ سے تلاش کریں گے. اور پاکستان عوامی تحریک کی سٹرگل پرامن اور جمہوری اقوام عالم کے طریقے پر ملک میں پارلیمانی، سیاسی اور پرامن جمہوری جد و جہد کے لیے جاری رہے گی، تاکہ پارلیمنٹ کے فلور پر بھی عوام کی دبائی ہوئی آواز اٹھائی جاتی رہے، اور عوامی تحریک کی سٹرگل تحریک منہاج القرآن کے مصطفی انقلاب کی جد و جہد کے لیے جہاں تک ہو سکا ساتھ ممد اور معاون ہوتی رہے گی. اس موقع پر میں چند ضروری حوالوں سے اس پورے تصور کو سمجھانا چاہتا ہوں. انتخابات کے نتائج، مطلوبہ کامیابی اور سیٹوں کا دستیاب نہ ہونا، ان چیزوں کا کوئی تعلق کسی تحریک کی کامیابی اور ناکامی کے ساتھ بولیے نہیں. آغاز میں
اس تصور کو سمجھانے کا سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی تحریکی اور انقلابی جد و جہد سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہم تن گوش ہو کر ڈوب کر تھوڑی دیر کے لیے مکہ اور مدینہ کی وادیوں میں چلے جائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 40 برس تھی جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور اسلام کی دعوت و تبلیغ کی تحریک کا آغاز کیا۔ میں آپ کو آقا علیہ السلام کی 23 برس کی جد و جہد کا ایک آئینہ دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے آج کے بعد ایمان میں، یقین میں کسی قسم کے تزلزل کی گنجائش نہ رہے۔ پہلے 3 برس کتنے؟ حضور علیہ السلام نے شہر مکہ کے دار ارقم میں خفیہ دعوت و تبلیغ کی سرگرمیاں جاری رکھی اور انقلاب کی زیر زمین تیاری کا عمل شروع فرمایا۔ تین برس زیر زمین انقلاب کی تیاری کے دوران اور خفیہ دعوت اور تبلیغ کے عمل کے دوران بہت کم تعداد میں لوگ حضور علیہ السلام کی دعوت قبول کر کے حلقہ بگوش اسلام ہوئے اور ان کی تعداد 40 تک بھی نہیں پہنچی تھی۔ 3 برس کو اگر آپ 12 مہینے ہوتے ہیں 1 سال کے اور 3 سے ضرب دیں، بڑی توجہ سے بات سنیں اور پھر آج کے خطاب کو آپ ہمیشہ زندگی میں ریپیٹڈلی سنتے رہیں۔ جب آپ 3 سالوں کو 12 سے ضرب دیتے ہیں تو 36 مہینے بنتے ہیں۔ 36 ماہ میں سراپا معجزات حبیب کبریا، سرچشمہ کمالات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی انگلی کے اشارے سے چاند بھی چیرا اور ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹا، کنکریوں نے بھی کلمہ پڑھا اور مردے بھی زندہ ہوئے۔ اس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 36 ماہ کی جد و جہد میں جو خفیہ دعوت و تبلیغ کی تھی، 36 کے لگ بھگ لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا۔ اس کو ایوریج نکالیں کم و بیش تو ایک شخص ماہانہ رفتار تھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لے۔ یہ ایوریج، ایک مہینے میں ایک شخص اوسطاً اسلام قبول کر رہا تھا۔ یہ رفتار اور کیفیت 3 برس رہی۔ اس نقطے کو ذہن میں رکھ لیں۔ یہ جو انسان کی طبیعت میں ایک عجلت کا عنصر ہے، جلدی کا عنصر ہے، امپیشنس اور بے صبری کا عنصر ہے، پھر جلدی مایوسی کا عنصر ہے، بے یقینی کا عنصر ہے، آج چاہتا ہوں کہ سیرت و سنت مصطفیٰ کے فیض سے آپ کے نفوس سے یہ بے صبری، مایوسی اور بے یقینی اپنی جڑ سے اکھڑ جائے اور ایمان اور یقین کی پختہ جڑوں کے ساتھ درخت آپ کے دل اور سینے کی زمین میں گڑ جائے۔ ایوریج 1 person per month یہ رفتار تھی۔ اکثریت اسلام قبول کرنے والوں کی نوجوان تھی یا جوان لوگ تھے، اور پھر اکثریت معاشرے میں سے غریب اور متوسط طبقات۔ بڑے بڑے طاقتور اور مؤثر لوگ، بہت کم اکا دکا ہلکا بگوش اسلام۔ 3 سال کے بعد اعلانیہ تبلیغ کا دور شروع ہوا۔ 4 سال مزید اعلانیہ تبلیغ ہوئی۔ مشکلات بے پناہ بڑھ گئیں، مصائب و آلام کے پہاڑ گرنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کفار نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔
اور جب آپ کی دعوت و تبلیغ کو 7 سال ہو چکے تو نتیجتاً 3 برس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کا پورا قبیلہ بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم یہ سب لوگ شیب ابی طالب میں قید کر دیے گئے. یہ تحریک اسلام ہے جو براہ راست قیادت مصطفیٰ میں چل رہی ہے. 3 برس تک شیب ابی طالب میں قید و بند کی صحبتیں رہیں، اور وہ 3 برس کیا تھے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اور آپ کے خاندان والے مسلمانوں کی استقامت ایمانی اور حضرت ابو طالب کی جانثاری و وفاداری دیکھنے کے قابل تھے. ہر رات آپ کو شہید کر دیے جانے کا خطرہ ہوتا. رات کو حضرت ابو طالب آپ کو لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک بستر پہ لٹا دیتے. جب اندھیرا ہو جاتا تو پھر وہاں سے آپ کو اٹھا کے دوسری جگہ منتقل کرتے اور وہاں کبھی اپنے بیٹے علی کو لٹا دیتے، کبھی اپنے بھائی کو، کبھی دوسرے بیٹے کو، اور خود رات بھر کھڑے ہو کر رات آنکھوں میں بسر کرتے اور تلوار لے کر محمد مصطفیٰ کی حفاظت کرتے. اور اس بستر پہ جہاں لوگوں کا خیال تھا کہ حضور علیہ السلام لیٹے ہیں، اپنی لخت جگر کو لٹا دیتے کہ اگر حملہ ہو تو میرا بیٹا علی جائے، محمد نہ جائے. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حالات ہوتے تھے ہر رات. کھانا پینا بھی منقطع تھا. پھر اس وقت معاشرتی مقاطعہ، سوشل بائیکاٹ کا اعلان کر دیا گیا. تحریک کو چلے ہوئے 7 برس ہو گئے تھے. 7 برس. کارکنان تحریک کے ابو بکر جیسے تھے، علی شیر خدا جیسے تھے، فاروق اعظم جیسے تھے، عثمان غنی جیسے تھے، بلال حبشی تھے. یہ میں کیا کیا نام گنوں، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. کارکن اس تحریک کے یہ تھے. قائد ان کا حبیب کبریا محمد مصطفیٰ تھا. 7 برس کے بعد 3 سال قید کر دیے گئے. اتنی قوت مجتمع نہ ہو پائی تھی کہ وہ سوشل بائیکاٹ کرنے والوں کے ہاتھ توڑ دیتی تھی. مخالفت اور مزاحمت تھی، اور اس کے اسباب سیاسی تھے کہ بڑے لوگ، قبیلوں کے سردار انقلاب کے اس تحریک کو کامیاب ہونے دینا گوارا نہیں کر سکتے تھے. ان کے سیاسی مفادات کو خطرہ تھا. معاشرے کے بڑے بڑے قبائل، اور وہ چاہتے نہیں تھے کہ تخت سلطنت منتقل ہو جائے اور اسلام کی حکومت قائم ہو. معاشرتی اسباب تھے. بڑے بڑے قبائل کے لوگ سرداریاں تاجدار کائنات کو منتقل نہیں کرنا چاہتے تھے. معاشی اور اقتصادی اسباب تھے کہ کارکن غریب تھے، متوسط تھے، 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی تھی، بڑی طاقتوں سے ٹکر کیا لیتے تھے. اس طرح کے اسباب درمیان میں رکاوٹیں تھیں. یہ بھی وادی مکہ میں ڈوب کر سیرت مصطفیٰ کی اس پیاری یاد میں کھو کر ان واقعات اور ان ایونٹس کا تسلسل بھی دیکھتے چلے جائیے، اور سیرت مصطفیٰ کے آئینے میں آپ اپنی مصطفی انقلاب کی تحریک اور آج کے ماحول کا نظارہ بھی کرتے چلے جائیے. تحریکیں اسی طرح اٹھتی ہیں، اسی طرح مزاحمتیں ہوتی ہیں، اسی طرح سازشیں ہوتی ہیں، اس طرح بڑے بڑے لوگ رکاوٹیں بنتے ہیں اور اعصاب شکن، بے یقینی، مایوسی پیدا کرنے والے اسباب پیدا کیے جاتے ہیں. مگر قیادت اور کارکن اگر ایمان اور استقامت سے بہرایاب ہوں تو پھر وہ ان ساری گھاٹیوں کو عبور کرتے چلے جاتے ہیں. جب آپ کی عمر مبارک 47 برس ہو گئی، ذرا عمر کا بھی حساب کرتے آئیے کہ عمر کہاں پہنچ رہی ہے. اور انقلاب ابھی یہ ہے کہ قید و بند میں پھرتا ہے. 47 برس ہو گئی.
قید و بند سے کا زمانہ ختم ہوا، سوشل بائیکاٹ ناکام ہوا، 40 کے قریب یا تھوڑے زیادہ مسلمان تھے، آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے تو آپ نے حالات کا جائزہ لے کر ایک فیصلہ کیا امر الہی سے کہ مصطفی مشن اور اسلام کی تحریک کی منصوبہ بندی تبدیل کی جائے اور اسٹریٹجک چینج کی جائے، نئی حکمت عملی اور نئی منصوبہ بندی وضع کی جائے۔ یاد رکھ لیں آقا علیہ السلام نے پہلی تبدیلی اپنی منصوبہ بندی اور اپنی اسٹریٹجک چینج کا پہلا فیصلہ 7 برس کی تحریک کے بعد کیا۔ بڑی سگنیفیکنٹ ہسٹوریکل فیکٹ دے رہا ہوں، اس طرح انالیسز نہیں کیا لوگوں نے، نئی پلاننگ تیار کی، اسٹریٹجک چینج کا فیصلہ کیا، صحابہ کرام کو بلایا اور اپنے کارکنوں سے کہا کہ آؤ اس تحریک کے لیے اب ایک نئے مرکز کی تلاش کی جائے۔ ناکامی نہیں تھی، نہ ناکامی کا کوئی احساس تھا، نہ ناکامی مصطفیٰ کے قدموں کی دھول کے قریب جا سکتی تھی۔ یہ ایک تحریک کی منصوبہ بندی کے مراحل تھے، چنانچہ آپ نے پہلی کوشش کی، فرسٹ اٹیمپٹ، اور حبشہ کی پہلی ہجرت کا حکم فرمایا۔ اسے ہجرت حبشہ اولا کہتے ہیں۔ 16 صحابہ کرام مہاجرین ہوئے، بشمول حضرت عثمان غنی، حضرت ابوبکر صدیق بھی روانہ ہوئے مگر راستے سے بعد میں واپس آ گئے۔ جب جلیل القدر 16 صحابہ کرام کا وفد اسلام کے مرکز کے طور پہ ایک نئی جگہ کی تلاش میں ہجرت کر گیا تو مخالفین نے اس ہجرت کے فیصلے کو فرار اختیار کرنے کے الزام سے تعبیر کیا کہ محمد مصطفیٰ اور اس کی جماعت فرار اختیار کر گئی، ناکام ہو گئے، شکست کھا گئے، الزام فرار۔ مگر تاجدار کائنات نے فرار اور شکست کے اس الزام کو مسترد فرما دیا، فرمایا یہ ہماری حکمت عملی کی تبدیلی ہے۔ واپس آ گئے، بعد ازاں ایک وقت گزرنے کے بعد آپ نے دوبارہ ہجرت حبشہ کا حکم دیا۔ یہ ہجرت حبشہ ثانیہ تھی، سیکنڈ اٹیمپٹ تھی، دوسری کوشش تھی۔ اس میں 83 صحابہ کرام کو ہجرت پہ بھیجا تو مہاجرین کی تعداد 16 پہلی کوشش میں تھی، 83 دوسری کوشش میں تھی۔ دربار نجاشی میں پھر قریش نے بھی وفد بھیجا اور تاجدار کائنات کا وفد بھی گیا اور وہاں حضرت جعفر بن ابی طالب نے ایک تاریخی خطبہ ادا فرمایا۔ مولا علی شیر خدا کے بھائی بھی تھے جنہوں نے تاریخی خطبہ ادا کیا۔ یہ سٹرگل نئی حکمت عملی کے تحت، منصوبہ بندی کی تبدیلی کے تحت نئے دعوتی مرکز کی تلاش میں تھی۔ وہاں کے حالات کو بھی الٹیمیٹلی اسلامی انقلاب کا مرکز بنانے کے لیے سازگار نہ پایا تو حضور علیہ السلام نے وہاں کا تجزیہ، تنقیدی جائزہ لے لینے کے بعد خود نہ جانے کا فیصلہ فرمایا۔ اس کے بعد پھر اجلاس کیا اور اپنی حکمت عملی میں تیسری تبدیلی فرمائی۔ یہ میں آج بطور خاص کارکنوں کو بات اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ کارکن، جواں ہمت اور استقامت والے کارکن صرف جوش و خروش کے نعروں سے نہیں بنتے، ان کے اندر ہوش، شعور، فکر اور علم بھی پیدا ہونا چاہیے کہ قیادت اپنی تحریک کے مختلف مرحلوں پر ایک وار کرتی ہے، نتائج کو سامنے رکھ کر تجزیہ کرتی ہے، انالیسس کرتی ہے، حکمت عملی تبدیل کرتی ہے، وہاں کے حالات کو سازگار نہیں سمجھتی، پھر تبدیل کرتی ہے اپنی اسٹریٹجی کو، حالات سازگار نہیں ہوتے پھر تیسری بار تبدیل کرتی ہے۔ حکمت عملی کا بار بار بدلنا، اسٹریٹجک چینج کا بار بار آنا، نئے مراکز، نئے راستے، نئے طریقوں کا بار بار تلاش کرنا۔ یاد رکھو، نہ یہ قیادت کی بے فکری ہوتی ہے، نہ قیادت کی لا علمی ہوتی ہے،
نہ تحریک کی ناکامی ہوتی ہے، نہ مایوسی ہوتی ہے، نہ مستقبل کا اندھیرا ہوتا ہے. یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، مصطفیٰ کی سیرت ہے، یہ امر الہی ہے. اور تحریکوں اور کارکنوں کو بہتر سے بہتر راستے کی تلاش کے ساتھ منزل کی طرف رواں دوا کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا انالیسس، واہ واہ واہ، کیا انالیٹیکل اپروچ، واہ واہ واہ. کوئی اگر یہ سمجھے کہ 90 میں الیکشن کا فیصلہ کیا تھا تو کیا وہ غلط تھا، اس نادانی کو ذہن سے نکال دیں. نہیں، وہ پہلی اٹیمپٹ تھی سنت مصطفیٰ کے تحت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہجرت حبشہ کے جیسے ایک نئے مرکز کی تلاش کی طرح ایک اٹیمپٹ تھی. دیکھا کہ ابھی حالات پکے نہیں، 10-12 سال انتظار کیا اور جہتوں پہ کام کیا. 12 سال کے بعد یہ تہمت ختم ہو گئی تھی معاشرے میں، سوسائٹی میں، کہ قادری صاحب اور آپ لوگ سیاست میں کیوں آئے. اب لوگ یہ ماننے لگ گئے تھے کہ ہاں ایسی قیادت کا آنا ضروری ہے. اب الزام جو 90 میں تھا، آپ کو اکتوبر 2002 کے الیکشن میں عوام سے یہ الزام نہیں لگا. بولیے لگا؟ اب لوگ کہتے تھے ہاں ایسا شخص چاہیے. ٹی وی کے الیکشن آور کو سن کر کہتے تھے ہاں ملک کا نظام بدلنے کے لیے یہ دماغ چاہیے. عوامی تحریک کا منشور دیکھ کر جو 53 سال میں کوئی قیادت اور کوئی جماعت ملک کا نظام بدلنے کے لیے اتنا ورکیبل، پریکٹیکل، سائنٹیفک، سسٹمیٹک منشور 53 سال میں کوئی نہ دے سکا. منشور دیکھ کر دنیا کہتی تھی ہاں یہ نظام چاہیے. بے شک، بے شک، بے شک، واہ واہ واہ. ہم نے سمجھا مناسب تیاری ہو گئی. پھر دوسرا اٹیمپٹ کیا اور دوسرا اٹیمپٹ کرنے کے بعد ہم ایک نتیجے پہ پہنچے کہ اس راستے کی بجائے اس عمل کو جاری رکھیں. اس عمل سے انقلاب نہیں ہوگا، اس سے پارلیمانی سیاسی جمہوری عمل کے تقاضے پورے ہوں گے. وہ بھی آج کی ضرورت ہے، وہ بھی آج کی. اس لیے ہم سن لیں، عوامی تحریک کبھی بین نہیں کریں گے. پارلیمانی سیاسی جمہوری عمل ہم کبھی ختم نہیں کریں گے. آج 1 سیٹ ملی ہے، کل 2 لیں، 5 لیں. پارلیمنٹ کے فلور پہ آواز حق بلند ہوگی اور ایسا وقت بھی آئے گا کہ کبھی آپ کے 1 اور 200 پر حاوی ہو جائیں گے. اٹیمپٹ کی، یہ ہماری دیانتداری کا تقاضا ہے، ایمانداری ہے، یہ ہمارا ستھرا کردار ہے، یہ غلامی مصطفیٰ کا فیض ہے. اور کسی قسم کی کوئی ریزرویشن اور نفس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ برملا 2 تجربات کے بعد اب ہم آج اپنی پھر سنت مصطفیٰ کے تحت اپنی اسٹریٹجک چینج کا اعلان کر رہے ہیں. یہ انقلاب کی تحریک ہے، یہ ارتقاء ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت حبشہ کے لیے جو 2 اسٹریٹجیز وضع کی تھی، جب دیکھا کہ دونوں کوششوں میں پتہ چلا کہ وہ نئے مرکز اسلامی انقلاب کے مرکز کے لیے وہ زمین سازگار نہیں ہے، تو آپ نے پھر اجلاس بلایا اور تیسری بار میرے آقا نے پھر منصوبہ بندی اور حکمت عملی میں تبدیلی کی. اور وہ کیا تھی؟ مشورہ کر کے فرمایا اب طائف کو آزماتے ہیں. اور طائف کا سفر تاجدار کائنات نے در حقیقت اور در پردہ ایک نئے انقلاب اسلامی کے مرکز کی تلاش کے سلسلے میں کیا تھا. وہاں کے لوگ علمی اور ادبی شغف رکھتے تھے، بہت ادب تھا، شہر میں فصیل تھی، سیکیورٹی میجرز اچھے تھے، انوائرمنٹ اچھا تھا، ایٹماسفیئر اچھا تھا، ذہنی طور پہ لوگ انٹلیکچوئلز تھے، حفاظت کے بندوبست تھے، بہت سارے جغرافیائی
اور ذہنی اور فکری عوامل کو دیکھ کر تاجدار کائنات نے ایکسپیریمنٹل بیسس پہ طائف کا دورہ کیا. یہ سفر تبلیغ تھا، حقیقت میں یہ ایکسپیریمنٹ تھا کہ اب اس مرکز کو دیکھتے ہیں. دس واز تھرڈ اسٹریٹجک چینج. وہاں گئے، مکہ کی مشکلات نے گھیر لیا تھا کارکنان کو، اس کو ظاہراً مناسب سمجھتے ہوئے تشریف لے گئے. وہاں بعض روایات کے مطابق پورا 1 مہینہ قیام کیا، 1 month stay. بعض کہتے ہیں 10 مہینے کے قیام کے بعد آپ نے اندازہ کر لیا. پتھروں کی بارش ہوئی، اوباشوں کا حملہ ہوا، طوفان بدتمیزی ہوئی، ماحول کو خوب ناسازگار پایا، اور جو اس جگہ سے توقع کرتے تھے وہ جگہ اس کے مطابق ثابت نہ ہوئی. تاجدار کائنات پھر واپس آ گئے. یہ 3 حکمت عملی اور منصوبہ بندی کی تبدیلی کے سلسلے میں 3 اقدامات تھے کہ اگر مکہ کی زمین سازگار نہیں تو آؤ حبشہ آزما لیں، دوبارہ حبشہ آزما لیں. حبشہ سازگار نہیں تو آؤ طائف کو آزما لیں، طائف سازگار نہیں تو واپس تشریف لے آئے. اب جب یہ کیفیت ہوئی، مکہ میں عدم تحفظ کا ماحول، انسیکیورٹی کا ماحول بہت بڑھ گیا، کارکنان پہ دباؤ بڑھ گیا تھا. قلب اطہر پر تھوڑا بوجھ اور ملال آیا تو رب کائنات نے حضور علیہ السلام کو راتوں رات محبت اور عنایت کے لیے، دلجوئی اور حوصلہ افزائی کے لیے کعبہ قوسین پر بلا لیا. سفر معراج ہوا. اب میں ایک وجدانی بات کہنا چاہتا ہوں. چونکہ 3 اٹیمپٹ ہو چکی تھیں اسٹریٹجک چینج کے لیے، حکمت عملی اور منصوبہ کی تبدیلی کے لیے، تو اللہ پاک نے کعبہ قوسین پر بلایا. جبرائیل سمیت سب کو نیچے چھوڑ دیا، تنہا بٹھا کر. کچھ بعید نہیں کہ وہاں 1-to-1 میٹنگ ہوئی ہو. یہ میرا وجدان کہتا ہے. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. اس نے باتیں کی اپنے محبوب بندے سے، جو باتیں کی. کیا خبر کیا بات ہوئی؟ صرف ایک میٹنگ تھی 1-to-1. کیا کیا موضوع زیر بحث آیا یہ وہ جانتا ہے، یہ محبوب جانتا ہے. چونکہ جب وہاں سے واپس آئے معراج کے سفر سے تو آپ نے تبدیلی حکمت عملی کا چوتھا فیصلہ فورتھ اٹیمپٹ اسٹریٹجک چینج کی. اور وہ کیا کہ عقبہ کی بیعت کی مینا کے میلے میں. یکے بعد دیگرے 3 بیعات ہوئی، ایک چھوٹی اور 2 بڑی بیعات، عقبہ اولا اور ثانیہ. اور مینا کے میدان میں ایک میلہ لگتا تھا. آقا علیہ السلام نے بعضوں سے طائف کی واپسی کے بعد یہ بھی پوچھا کہ کوئی قبیلہ اور اس کا سردار ایسا ہے جو مجھے اپنی جگہ دے دیتا کہ وہاں آ کے میں اپنا مرکز بنا سکوں. یہاں تک بھی نوبت گئی. پھر اسی سلسلے میں آپ مینا گئے میلے میں، اور وہاں مسلسل 2 سال 3 سال بیعت عقبہ ہوئی، اولا پھر ثانیہ پھر ثالثہ. اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں آقا علیہ السلام نے مکہ کی بجائے سرزمین مدینہ کو اپنے انقلاب کا مرکز بنانے کا فیصلہ کر لیا، اور اہل یثرب کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بیعت کر کے اعلان کر دیا. تو 13 برس کی جد و جہد میں یہ 4 تبدیلیاں تھیں اسٹریٹجک جو حضور علیہ السلام اپنی تحریک میں لے آئے. اور ساری تبدیلیاں اس سے ریلیٹڈ تھی کہ مرکز اسٹرگل کا چینج کیا جائے، اور اکارڈنگلی جب مرکز تبدیل کیا جائے تو پھر وہاں منصوبہ بندی کام کی کیا ہوگی وہ بھی نئے سرے سے ترتیب پاتی. آقا علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بن گیا. کارکنان سوئے. اب آپ کی بات آ رہی ہے سنت صحابہ اور مصطفی انقلاب کے کارکن. امر الہی سے فیصلہ ہو گیا، انہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا، کاشانہ نبوت کا محاصرہ کر لیا، اور رات کے اندھیرے میں ہجرت کا حکم آیا.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما گئے. کارکنوں سنو کہ مصطفی انقلاب کے کارکن کیا ہوتے ہیں. جب ہجرت فرما گئے راتوں رات صحابہ کرام کو کسی کو شام گزشتہ شب سونے سے پہلے علم نہ تھا کہ رات کے اندھیرے میں ہمارے آقا سرزمین مکہ چھوڑ کے ہجرت مدینہ فرما جائیں. سوئے تھے اس خیال سے کہ صبح ملاقات ہوگی. جب صبح ہر کوئی کاشانہ نبوت پہ آیا تو پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو مکہ چھوڑ کر ہجرت فرما کے تشریف لے جا چکے. اب جو بات سمجھنے والی ہے، خدا نہ خواستہ اس وقت صحابہ کرام میں اگر ہمارے جیسے کارکن ہوتے تو انسانی اور بشری کمزوریوں کے پیش نظر کیا کیا خیالات ذہن میں نہ آتے اور کیا کیا بدقسمتی سے کیا کیا اعتراضات ذہن میں نہ ابھرتے اگر خدا نہ خواستہ ہمارے جیسے کارکن ہوتے. پہلا سوال یہ آتا کہ عجیب قائد ہے، پھر مشکلات میں کارکنوں کو چھوڑ کر خود بھاگ گیا. معاذ اللہ. میں آپ کو اپنی جو ذہنی کیفیت ہے نا اس کے کچھ نقش سمجھا رہا ہوں. قائد رات کے اندھیرے میں چھوڑ گیا. اگر جانا ہی تھا تو ہمارے بیوی بچے بھی تو انہی مشکلات میں تھے، پھر ہمیں بھی ساتھ لے جاتے. ہماری پرواہ نہ کی، بس اپنی جان بچا کے نکل گیا. اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے لیے کوئی میٹنگ بھی نہ کی ایگزیکٹو، کوئی شورا کا اجلاس، کوئی صحابہ کرام کا کارکنان کا مشاورت کا اجلاس. ہمیں اعتماد میں نہ لیا، اعتماد میں لیے بغیر راتوں رات چلے گئے. میں نے 3 باتیں بتائیں، اس طرح آپ ملٹی پلائی کرتے چلے جائیں. اگر کچے کارکن ہوتے جن کے ایمان، اعتماد اور اعتقاد کی مضبوطی نہ ہوتی تو بشری کمزوریاں اس موقع پر کیا کیا سوچنے پر مجبور کرتی ہیں، ان کی پوری قطار بنا لیں. سمجھ آئی ہے میری بات؟ جی، ایمان غارت ہو جاتا، کافر ہو جاتے، مرتد ہو جاتے. اگر ایک لمحہ ایسا خیال ذہن سے گزر جاتا دوزخ کا ایندھن بن جاتا، ساری قربانیاں رائے گاں جاتی. جب وہاں پہنچے اور تاجدار کائنات کو نہیں دیکھا، ابھی تو یہ بھی پتہ نہیں کہ گئے کہاں. رفتہ رفتہ خبر ملتی گئی کہ مدینہ ہجرت فرما گئے. حضرت علی جیسے قریبی خونی بھائی، ایک گود میں پلنے والے بھائی، اس کو بھی ساتھ نہیں لے گئے. فرمایا علی تم ادھر رہو، میرے بستر پہ لیٹو، اور جن کی امانتیں میرے پاس ہیں وہ ادا کرنے کے بعد آنا. یہ تھے صحابہ کرام، یہ تھے جانثاران اہل بیت، یہ تھے پردہ آغوش رسالت، یہ تھے بارگاہ مصطفیٰ اور صحبت مصطفیٰ کی تربیت پانے والے کہ کسی ایک جوان، بوڑھے، بچے، خاتون اور اسلام کی بیٹی کے ذہن میں یہ خیال نہیں گزرنے پایا کہ کیا بنا، ہمارا کیا ہوگا، اب تحریک کا کیا بنے گا، اب اسلام کا کیا بنے گا. کیا 13 سال کی کوشش اب ختم گئی؟ اب کیا ہوگا؟ ہم پلٹ کے واپس کفر کی طرف جائیں گے یا کبھی ہم بھی وہاں پہنچیں گے؟ 1000 سوالات قطار اندر قطار کارکنان مصطفیٰ کے ذہنوں کے دروازوں پر کھڑے دستک دے رہے ہوں گے. 1000 بشری کمزوریاں ان کے ایمان کو متزلزل کرنے کے لیے کنڈیاں کھٹکھٹا رہی ہوں گی. مگر ان کارکنان مصطفیٰ نے ان سب خیالات کا کلا سما کر دیا ایک جواب دے کر کہ اے بشری کمزوریوں، اے نفس و شیطان کی طرف سے پیدا ہونے والے خیالات، سنو، تم ہمارے ایمان کو، ہمارے اعتماد کو، ہمارے اعتقاد کو، ہماری وابستگی کو، ہماری وفاداری کو، ہماری جانثاری کو، ہمارے ایمان بالغیب کو ٹھوکر نہ لگاؤ. ہمیں متزلزل نہیں کر سکتے. ہمیں مصطفیٰ نے
اعتماد میں لیا ہے یا نہیں، ہم سے مشورہ کیا ہے یا نہیں، ہمیں کچھ بتایا ہے یا نہیں، ہم کو ساتھ لے گیا ہے یا نہیں، اسی طرح چھوڑ گیا اس آگ عداوت میں ساری باتیں بجا، مگر مصطفیٰ نے جو کیا حق کیا ہے۔ ہمارے آقا نے جو قدم اٹھایا حق اٹھایا ہے، جو بہتر ہے مصطفیٰ نے کیا، ان کا قدم حق ہے۔ ہمارے ذہن اس کی حقانیت کو سمجھنے سے قاصر ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے۔ جو بہتر تھا وہ مصطفیٰ نے کر دیا۔ یہ تھا کارکنان کے ایمان کا امتحان۔ کارکن جب اپنے مشن کے لیے، اب یہ تو میں نہیں کہتا وہ قیادت مصطفیٰ کی تھی، وہ کارکن ابو بکر اور علی شیر خدا جیسے تھے، بلال حبشی اور سلمان فارسی جیسے تھے، نہ اس قیادت جیسی قیادت کائنات انسانی کی تاریخ میں نہ ہوگی نہ ہوگی، نہ ان کارکنوں جیسا کارکن کائنات میں پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا، مگر کارکن بننے کے لیے ان کے اسوہ حسنہ پہ چلنا ہوگا۔ مایوسی کی گرد جس کارکن کے ذہن پہ پڑ جائے وہ سمجھے کہ وہ بھی کارکن نہیں ہے، کچا ہے، وفادار نہیں ہے۔ بے یقینی جس کے ذہن اور دل و دماغ کا دروازہ کھول کر اس کے اندر چلی جائے، سمجھو کہ وہ بھی کارکن کہلانے کا حقدار نہیں ہے، اس پر نفس و شیطان کا غلبہ ہے۔ بولو کارکنوں، کیا کوئی ایسا وقت بھی آپ کی تحریک پر آ گیا ہے، ایسا وقت بھی آ گیا ہے کوئی کہ آپ کی قیادت رات کے اندھیرے میں آپ کو بغائے بغیر کسی اور جگہ چلی گئی ہو؟ تحریکوں میں ایسے وقت بھی آتے ہیں، آگے چل کے بتاؤں گا، جب ایران کے انقلاب میں ہزاروں لاکھوں بیٹیاں، مائیں، مامتائیں، بچے، جوان لاشیں زمین پر گر رہے تھے، تو وہ وقت بھی آیا ایران کے انقلاب کی تاریخ میں ان کا قائد 12 سال کے لیے ملک سے باہر جا کے بیٹھ گئے، ان کے کارکن متزلزل نہیں ہوئے۔ انقلاب اس طرح آتے ہیں۔ آج توبہ کر لیں، مایوسی اور بے یقینی کے کفر سے توبہ کر کے اٹھنا ہوگا۔ انقلاب آئے گا، دنیا کی کوئی طاقت مصطفی انقلاب کا راستہ نہیں روک سکتی۔ میرے کارکن مصطفی انقلاب کا پھریرا لے آتا ہوا دیکھیں گے۔ پھر بالآخر ہجرت مدینہ ہوئی، اور ہجرت مدینہ کے بعد اسلامی انقلاب اور مصطفی انقلاب کی تحریک میں یکسر نئی منصوبہ بندی، یکسر نئی حکمت عملی کا آغاز ہو گیا۔ یہ 5ویں تبدیلی تھی۔ بولیے، پہلی حکمت عملی کی آپ کہیے نئی پلاننگ، ہجرت حبشہ اولا، پھر دوبارہ اسٹریٹجک چینج، حکمت عملی کی تبدیلی کی کوشش، ہجرت حبشہ ثانیہ، پھر تبدیلی تیسری اسٹریٹجک چینج، طائف کا سفر، چوتھی ہجرت مدینہ، اور 5ویں وہ نئی حکمت عملی جو ہجرت مدینہ کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنائی، وہ سرزمین مکہ کی اسٹریٹجی سے یکسر مختلف تھی۔ 5ویں اسٹریٹجک چینج آئی۔ یہاں آ کر میرے آقا نے